بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعبادتهم كافرين. فإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. 3 آیات کی سورۃ الاحقاف کی 3 آیات ہیں. ہم نے اس کی تلاوت کی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بات توحید کی چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی چل رہی ہے کہ معبود اکیلا اللہ ہے، تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. عبادت صرف اللہ ذوالجلال کی جائے، کسی اور کے نام کی عبادت نہ کی جائے. اور عبادت دوسروں کے نام کی جاتی ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے تو باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ اللہ کا جز ہیں. بعض الفاظ میں بھی کہہ دیا ثالث ثلاثہ والا عقیدہ، ان کا عقیدہ تثلیث. تو اسی طرح یہودیوں کے یہ غلط نظریات وہ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی ہے. اور اسی طرح قیامت تک کے آنے والے عباد اللہ الصالحین، جتنے بھی نیک بندے جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، صرف یہاں بت مراد نہیں ہے، بت بھی ہیں، پتھر اور مورتیاں جن کو پوجا پاٹ جن کی جاتی تھی وہ بھی ہیں. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ زبان قال سے یا زبان حال سے اللہ ان کو یا تو زبان دے گا وہ بول کر بتائیں گے، یا پھر وہ زبان حال سے اپنے انداز میں بتائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو کہا نہیں تھا کہ ہمیں سجدہ کرو، ہمیں رکوع کرو، ہمارے آگے جھکو. یہ ساری چیزیں صرف برات کا اظہار کریں گی. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، دیگر اللہ کے نیک بندے جن کے نام کی عبادت کی جائے اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے. اللہ کا شریک ٹھہرایا، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. یہ ہم 11ویں ہی لے لیں، یہ عبادت ہے جو اپنا ایک مالی عبادت ہوتی ہے، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے. یہ مالی عبادت میں سے جو ہم صدقہ قرات کرتے ہیں نا، یہ مالی عبادت ہے. اور عبادت صرف اللہ کے نام کی جاتی ہے. یہاں نیت کیا رکھی جاتی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں دی جا رہی ہے، جبکہ صرف اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے. اور اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا اور رسومات کا سہارا لینا اور اس میں اپنی طرف سے ایسا انداز اپنانا جو شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تو یہ سراسر غلط ہے اور عبادت میں آتا ہے. صدقہ و قرات بھی ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے نام کی کرنی چاہیے. تو واضح طور پر غیروں کے نام کا دیا جا رہا ہے، غیروں کے نام کا بانٹا جا رہا ہے اور اس پر فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جو روکتے ہیں ان کو عجیب و غریب قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں
اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ اکیلا ہے۔ یہ سارے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دشمن بن جائیں گے ان کے، جو عبادت کرنے والے ہیں نا، جن کو معبود سمجھ رہے ہیں، وہ معبود کہیں گے تم نے تو ہمیں معبود سمجھا، ہم نے تو اس بات کی تمہیں دعوت ہی نہیں دی، یا ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ ہماری پوجا پاٹ کرو، تم خود ہی ہماری عبادت کرنے لگے، ہم تو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ہم تو خود عابد ہیں، معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی وضاحت کی، اور ساتھ اللہ نے اس کلام اللہ کا تذکرہ کیا جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جو شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم اور توحید کی طرف لاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن وہ سنتے، آج بھی کتنے ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں بس سنا ان سنا کر دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر و فکر کیا جائے، تدبر اور غور و فکر کیا جائے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تقاضے ہمارے بحیثیت مسلمان جو ہم پر پانتے ہیں، ہم ان کو ادا کریں۔ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادو ہے، کبھی کہہ دیا کہ یہ خود گھڑ کر لے آئے ہیں، اور کبھی کہہ دیا کہ نہیں اپنا جادو کبھی کچھ یہ شاعری ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی باتوں کی، ان کے غلیظ نظریات کی تردید کی ہے۔ وَإِذَا، اور جب بشیرہ اکٹھے کیے جائیں گے، الناس لوگ، کانو تو وہ ہوں گے، لہم ان کے، اعداء دشمن، وکانو اور وہ ہوں گے، بعبادتہم ان کی عبادت سے، کافرین کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کو عبادت کا کہتے نہیں تھے، وہ سارے جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے ان کے، جن کی جو عبادت کرنے والے تھے ان کے دشمن بن جائیں گے، تم نے ہمیں خام خواہ معبود بنا رکھے، ہم تو معبود ہیں ہی نہیں۔ وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح روشن، حق کھلا سچ، اور اللہ رب العزت نے حق جو ہے وہ سامنے ان کے پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، للحق کی حق کا، لما جب کفر کا حق کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں لما جاءہم جب آیا ان کے پاس، ھذا یہ سحر مبین جادو ہے ظاہر، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے نعوذ باللہ ظاہر، ام یقولون بلکہ وہ کہتے ہیں افتراؤ کہ اس نے خود گڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہہ رہے ہیں، آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تو اس نے خود گڑھ لیا ہے، جبکہ اگر خود نہیں گڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے پابند ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن آپ پابند کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، پیارے نبی اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں نا، ہم دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیں، آگے لفظ ہیں اپنا، ہم آپ کے شارہ کو کاٹ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، آپ بھی میرے پابند ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی، جب آپ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جب آپ کی تعظیم اس انداز سے نہیں کی جا سکتی جس انداز سے اللہ کی کرنی چاہیے، پھر دوسرے تیسرے وہ تو مقام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں، اگرچہ ان کا بڑا مقام ہے اولیاء کرام کا، لیکن نبوت سے نیچے ہے، سب سے بڑا مقام اللہ کا، عبادت صرف اللہ کو جچتی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ اگر میں نے خود گڑھا ہے، فلا تملکون تو نہیں تم اختیار رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ شیئا اللہ سے بچانے کا کچھ بھی، پھر میری پکڑ آ جائے گی اور مجھے پکڑ اپنا میری گرفت ہو جائے گی، تم کچھ بھی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، میں تو اللہ کا پابند ہوں، اور آپ نے فرما دیا پھر تم بچانے کے لیے آ بھی جاؤ نا، میرا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ پکڑ لے گا۔ وہ اعلم خوب جانتا بما تفیضون ان باتوں کو جو تم گفتگو کرتے ہو، فیہ اس قرآن کے بارے میں، کفا بھی کافی ہے وہ اللہ، شہیدن بطور گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، پتہ چل جائے گا اللہ گواہ ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ ظاہر کر دے گا، جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں، اور لوگوں کو برگلانے بہکانے والے کون ہیں، حق کا رستہ دکھانے والے کون ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔